अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक से दुआ गो हैं तमाम हुसैनी मौलाए पंजत की आफियत खैरियत से हूँ। ये सुनो, ये बरेलवी मुफ्ती हैं, अभी ये माफ़ी भी मांग चुके हैं थोड़ी दिन पहले। वो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है मगर वो डालूंगा नहीं। और इससे पहले की वीडियो इनकी और है, ये जेल की सलाखों में पुलिस वैन में बैठ के गए हुए थे, वो भी वीडियो फोटोज़ मौजूद है, वो भी मैं डालूंगा नहीं। मगर अभी इन्होंने कहा है कि 14 लोग कुरान लिखने वाले थे, उसमें 7वें नंबर पे कुरान नबी ने नहीं लिखा, 14 सहाबा ने कुरान लिखा है। कितने सहाबा ने? 14 सहाबा ने कुरान लिखा। और 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब बात समझ में आ गई। अजमेर के राफ़ज़ियों या हिंदुस्तान के राफ़ज़ियों, शियाओं, डुप्लीकेट मौलाइयों, हजरत अली की तारीफ में अमीर मुआविया को जहन्नमी कहने वालों, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कान खोल करके सुन लो। अगर अमीर मुआविया जहन्नमी है तो कुरान मुक़द्दस की सूरह फातिहा पढ़ना छोड़ दो। हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा होगा। सूरह यासीन पढ़ना छोड़ दे, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा होगा। सूरह बकरा पढ़ना छोड़ दे, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा होगा। जब अमीर मुआविया जहन्नमी है तो तुम्हारा कुरान लिखने वाला जहन्नमी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोग वो सुन्नी है, हमारा कुरान अल्लाह का कलाम है, नाजिल हुआ मुस्तफा पर, और जिसने लिखा वो 14 सहाबा जन्नती है, जन्नती है। इसलिए जन्नती लिखने वाले का कुरान पढ़ने वाला भी जन्नती होगा। और जिसने कुरान लिखने वाले को जहन्नमी कहा, खुदा की कसम वो जन्नती तो है, मगर जिसने जहन्नमी कहा वो जहन्नमी होगा, उसका ईमान पर खात्मा नहीं होगा। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये जब तक जिंदा है, जब तक इसको मेरा चैलेंज है, अगर ये वाकई में असली बरेलवी है, सही में मौलाना अहमद रजा का मानने वाला है और वाकई में हलाली बच्चा है, तो इस मुफ्ती को, मौलवी को मेरा चैलेंज है, ये वीडियो उस तक पहुंचा देना। 7वें नंबर पे मुआविया ने कब कुरान लिखा और कौन कौन सी आयत लिखा, ये बता दे। इसको मेरा चैलेंज है। कातिबे वही, वो भी 7वें नंबर पे, उसके नीचे भी 6 और, तो उसके नीचे 6 कातिबे वही और कौन कौन थे, क्योंकि सबसे आखिर में तो कलमा मुआविया ने पढ़ा। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल की ज़ाहिरी ज़िंदगी कितनी रही सबको पता है, और दीन 98% मुकम्मल हो चुका था फतेह मक्का के बाद। तो कौन सी आयत मुआविया ने लिखा है, ये सही सनद के साथ मौलवी साबित करें। और 14 इसने बताया है कि कातिबे वही थे, तो 7वां बताया है मुआविया को, तो उसके नीचे जितने कातिबे वही थे उनका नाम बताया, और वो लोगों ने कौन कौन सी आयतें लिखी थी ये बताया। ये स्टेजों पर बैठकर बकवास करना, झूठ बोलना, बोल बच्चन बंद करो। अब लोग नहीं सुनने वाले, अब लोगों को सबूत चाहिए, लोगों को गवाह चाहिए, एविडेंस चाहिए। ये बकवास अब कोई नहीं सुनता। तुम्हारी असलियत, तुम्हारी हकीकत सबको पता है क्या है। और तुम्हारे से करोड़ गुना बड़ा आलिम, जिसको कहते हैं सैयद सलमान नदवी, जो शेखुल हदीस है हिंदुस्तान में, वो कातिबे वही की हकीकत बता रहा है, ये सुन लो। कहते हैं कि वो कातिबे वही था। चैलेंज है पूरी उम्मत को, मेरा चैलेंज है, एक आयत कुरान की लिखना साबित कर दे कि उस एक आयत लिखी। सही रिवायात से ये साबित है कि फतेह मक्का के बाद वो और उसका बाप इस्लाम लाया, वो जाहिरी इस्लाम था, और बाप ने ये कहा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से कि मुसलमान हमें अछूत समझते हैं, शूद्र समझते हैं, कोई पास बैठता नहीं, कोई मिलता नहीं, हम आते हैं तो उठ के चले जाते हैं, हम लोगों को अछूत बना रखा है, लिहाजा करम फरमा दीजिए, कोई काम दे दीजिए मेरे बेटे को, उसको कुछ लिखना आता है। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है, कोई जरूरत पड़ी तो मैं कुछ लिखवा लूंगा। अब ये खबीस, झूठे, मक्कार, फ्राडी मौलवी कहते हो कातिबे वही था, वही तो नाजिल होना ही बंद हो गई थी, वही की तो कोई आयत बाकी थी ही नहीं जिसको उसके लिखने की जरूरत पड़ती। हुजूर ने तो उसको 100 ऊंट दिए थे कि ऊंट चराता चराता ये मर जाए, इसका शर हमसे दूर रहे। तो जब ये हुआ कि चलो कुछ लिखवा लिया जाएगा, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को एक मौके पर भेजा, सही हदीस है, सही, कि हुजूर बुला रहे हैं, तो उसने कह दिया कि कह दो कि खाना खा रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुजूर के पास आए और बताया कि वो खाना खा रहे हैं। फिर हुजूर ने इंतजार किया 15-20 मिनट के, भाई खाना खा लेने दो। फिर आपने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को भेजा कि अब बुला लाओ।
جب عبداللہ بن عباس دوسری مرتبہ گئے اور کہا کہ حضور انتظار کر رہے ہیں تو اس نے کہا بتا دو کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس واپس آئے۔ اب حضور کا جلال شدت اختیار کر رہا تھا کہ 2 مرتبہ میں بلا چکا ہوں اور آدھا گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے، یہ کہتا ہے کہ کھانا کھا رہا ہوں۔ پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ اور پھر بھیجا جب تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا تو عبداللہ ابن عباس تیسری مرتبہ پہنچے اور پھر جواب ملا کہ کھانا کھا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عباس نے جب تیسری مرتبہ یہ بات کہی تو بالکل خلاف عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی وہ تو بڑی شفقت کی، لیکن اس وقت اتنا غضبناک ہوئے آپ اس اچھوت پر، اس شدر پر، اس بگڑے ہوئے انسان پر، یہ فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ تو تمام صحیح روایات میں ثابت ہے کہ پوری عمر اس کا پیٹ نہیں بھرا، روزانہ 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا۔ حضور کی بد دعا قبول ہوئی۔ اس کے بارے میں جو فضیلت کی حدیثیں نقل کرتے ہیں وہ اتنے لپاڑی، اتنے جھوٹے، اتنے مکار، اتنے خبیث لوگ ہیں جن کی خباثت کی کوئی انتہا نہیں۔ محدثین کبار، امام احمد بن حنبل ہوں یا امام اسحاق بن راہوے ہوں یا امام حاکم ہوں یا امام عبد الرزاق ہوں، تمام ائمہ متفق ہیں کہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی وارد نہیں۔ امام نسائی تو اسی میں شہید کر دیے گئے اس حقیقت کو بتانے کی وجہ سے۔ اس لیے جو بدماش اس دور میں اور اس سے پہلے دور میں بھی جو پیدا ہوئے ہیں اور جو صفائی پیش کرنے میں اور ظالم اور قاتل اور مجرم کی صفائی پیش کرنے اور دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں اور وہ اپنی برزخ میں فرشتوں کی مار کے انتظار میں ہے، جب فرشتے ان کو کوڑے بھی ماریں گے، ہتھوڑے بھی ماریں گے اور کہیں گے تو قاتل کا ساتھ دے رہا تھا۔ قرآن نے کہا نہیں تھا کہ جو ایک مومن کا بھی قاتل ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ تو وہ بدماش، وہ مجرم اور خبیث جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، جس نے اہل بیت کو قتل کیا، جس نے عظیم تابعین کو قتل کیا، اس پر فخر کرتا رہا اور ایک ظالمانہ حکومت قائم کی اور وہ جہنم کا داعی تھا، تو اس کے دفاع میں بے شرم و بے حیا شیطان کی اولاد لگا ہوا ہے، اپنی جہنم بھڑکا رہا ہے۔ خوب یاد رکھو، قرآن صاف بات کرتا ہے، بے لاگ بات کرتا ہے۔ جب قرآن کی زبان بولی جائے گی تو حقیقت آشکارا ہو جائے گی، ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی، اور جو قرآن پاک سے کترائیں گے اور جھوٹی تعویلیں کریں گے وہ جہنمی ہے، مجرم ہے، خبیث ہے۔ اس امت کو چاہیے کہ چوکنا ہو جائے، کیونکہ اس طرح کے بدماش پھیل گئے ہیں جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اور نبی کے قاتلوں کی تعریف کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا کہ جو علی سے جدا وہ مجھ سے جدا، جو علی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو علی کو گالی دے گا مجھے دے گا۔ ممبروں پر 60 سال جن بدماشوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو گالیاں دی، ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ نبی کو گالی دیتے تھے، انہوں نے نبی سے جنگ کی، اور نبی نے فرما دیا تھا جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ پہچان لینا کہ علی سے الگ کون ہے، وہ منافق ہوگا۔ یہ ہے وہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب قرآن کو بھی کوئی نہ مانے، ڈھیٹ ہو، بدماش ہو، ضدی ہو، شیطان اس کا استاد ہو، وہ ابلیس کا شاگرد ہو، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اللہ ہی علاج کرے گا۔ بہرحال آج کے درس میں قتل خطا اور قتل عمد، عمد کہتے جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کا ذکر ہے۔ اور میں نے بتایا کہ ابو بکر صدیق نے صحابہ کو قتل کیا، بے شمار صحابہ کو قتل کیا، کیونکہ وہ باغی ہو گئے تھے۔ علی نے قتل کیا ان کو جو باغی تھے،
اور جو باغی تھے انہوں نے صحابہ کو قتل کیا، تابعین کو، اہل بیت کو، کیونکہ وہ ظالم اور جہنم کے داعی تھے، اور یہ بھی نبی نے بیان فرمایا ہے۔ تو اب نبی کی باتوں کو نبی کے منہ پہ مارا جائے؟ بدماش جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، سنت کے قاتل، نبی کے صرف گستاخ نہیں، نبی کا کلیجہ پھاڑنے والے، سینہ چھلنی کرنے والے، وہ فراڈی اہل سنت جو ناصبی ہی صرف نہیں ہے، بڑے مجرم قاتل جہنمی ہیں، ان کے بارے میں قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں۔ لیکن ایک بھیڑ ہے جس کو گمراہ کر دیا گیا ہے، پاگلوں کی بھیڑ، مجنونوں کی بھیڑ، منافقوں کی بھیڑ ہے۔ اس بھیڑ میں کوئی مومن پھنس جائے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ارے شیطانوں کے مجموعے اور ابلیس کے جتنے بھی تعلق رکھنے والے، اس کے شاگرد اور اس کے چیلے چپاٹے ہیں، وہ ایسوں کے خلاف ہوتے ہیں جو نبی کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، کیونکہ ان کے نظریات ٹوٹتے ہیں، ان کا نظام ابلیسی ٹوٹتا ہے، ان کا نظام دجالی ٹوٹتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دفاع میں وہ اپنی جانیں دیتے ہیں۔ حقائق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ آیتیں یاد رکھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، تاکہ اس کے علاوہ کوئی بات چلنے نہ پائے۔ قرآن کی بات چلے گی وہی آخری اور قطعی ہوگی۔ ایک مومن کا بھی جو قاتل ہے وہ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جو صحابہ کا قاتل ہے، اہل بیت کا قاتل ہے، تابعین کا قاتل ہے، اس سے تو قصاص ہزاروں مرتبہ لیا جائے گا، ہزاروں مرتبہ قصاص لیا جائے گا، اس کی بوٹی بوٹی کاٹی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی سزا دی جائے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے، کوئی ملا نہیں کہتا، کوئی مفتی نہیں کہتا۔ تو وہ مفتی جو اس سے ہٹ کر بات کرے، وہ ملا جو اس سے ہٹ کر بات کرے، خوب یاد رکھو کہ وہ ابلیس کا شاگرد اور شیطان کی اولاد ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وآخر دعوان، سنا؟ تو یہ چیلنج یاد رکھ لینا۔ 7ویں نمبر پہ معاویہ نے کتابت کی ہے قرآن کی، اور کون کون سی آیت لکھا ہے تو مرتے دم تک بتا دے، اور معاویہ کے نیچے اور کتنے کاتب وہی تھے ان کا نام بتا دے۔ ارے بس کرو جھوٹ بولنا، امت کو گمراہ کرنا، یہ چیلنج ہے۔ تو جب تک حیات میں، جب تک تیرے لیے چیلنج ہے، 6 مہینہ 1 سال کا نہیں، جب تک تو زندہ ہے، جب تک صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا امیر معاویہ کا لے جائزہ، خلفائے راشدین میں امیر معاویہ نہیں، عشرہ مبشرہ میں امیر معاویہ بولو ہے نہیں، اہل بدر میں امیر معاویہ نہیں، اہل احد میں امیر معاویہ نہیں، اہل بیت میں امیر معاویہ نہیں، اصحاب اولین میں امیر معاویہ نہیں، اصحاب مہاجرین میں امیر معاویہ نہیں، اصحاب انصار میں امیر معاویہ نہیں، اصحاب بیت رضوان میں امیر معاویہ نہیں، 10ویں نمبر میں عام صحابہ کے درجے پر۔ تو جب امیر معاویہ ان 9 پہلے کے مراتب میں ہے ہی نہیں، تو بار بار امیر معاویہ کا لالا کے تم سنیوں کو بدنام کیوں کرتے ہو؟